تو پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ گناہ یا زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو 11 اس کے اوپر پریشانی آتی ہیں. سنیے ذرا، دین میں کمی آ جاتی ہے، علم میں کمی آ جاتی ہے، عقل میں کمی آ جاتی ہے، یادداشت میں کمی آ جاتی ہے، عمر میں کمی، رزق میں کمی، چہرے کے نور میں کمی. یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن میں کمی آ جاتی ہے. اور آپ نے تجربہ بھی کیا ہوگا کہ جو الٹے سیدھے کاموں میں پھنس جاتی ہیں ان کے چہروں پہ عجیب نحوست ہوتی ہے. وہ ان کی کریمیں اور ان کے میک اپ اس نحوست کو چھپا نہیں سکتے. پھر ان کی صحتیں بھی خراب، کوئی نہ کوئی بیماری، راتوں کو نیند نہیں آتی، ساری ساری رات کروٹیں بدلتی جاگتی پھرتی ہیں. یادداشت میں کمی، بھول بھلکڑ کی بیماری ان کو ہو جاتی ہے، اور اعمال کی توفیق چھن جاتی ہے تو نہ نماز کی پرواہ نہ اور چیزوں کی پرواہ. تو ایک گناہ تھا زنا جس کی وجہ سے 7 چیزوں میں کمی آئی، اور 8ویں چیز کہ اس کو پھر نیکوں سے بغض ہو جاتا ہے. چنانچہ اس قسم کی فیشنیبل لڑکیاں جو برے کردار کی ہوتی ہیں ان کو نیک لوگ ذرا نہیں اچھے لگتے، ان کو پردے والی عورتیں ذرا نہیں اچھی لگتی، ایسا بغض ہوتا ہے ان کے دل میں. پھر 9ویں چیز کہ ان کو اللہ سے دشمنی ہو جاتی ہے. اکثر آپ دیکھیں گی کہ جو اس قسم کے افیئر میں مبتلا ہوتی ہیں اللہ سے شکوے، اللہ نے یہ نہ کیا، میں نے یہ مانگا، میں نے اتنی دعائیں مانگی، میں نے اتنے وظیفے کیے. اور ہر ایسی لڑکی تقدیر بدلوانے کے لیے تیار پھرتی ہے. جس کو سمجھاؤ کہ بھائی تم کیوں ایسا چاہتی ہو، ماں باپ کی بات مان لو تو تمہارے لیے بہتر آپشن ہے، کہے کہ نہیں اللہ تقدیر بھی تو بدل سکتے ہیں. یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہر لڑکی تقدیر بدلوانے کے لیے تیار پھرتی ہے. عمل تو ایسے کہ نماز بھی نہیں پڑھنی، اور کام وہ کروانا جو وقت کے مجدد کروایا کرتے تھے. پھر 10ویں بات یہ کہ ایسا بندہ جو زنا کا مرتکب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو مردود فرما دیتے ہیں. اور اسی لیے ایسے لوگوں کے شکوے ہوتے ہیں، نہ میری یہ بات پوری ہوئی، نہ یہ پوری ہوئی، نہ یہ پوری ہوئی. اور 11ویں چیز تو عجیب ہے، حدیث پاک میں فرمایا کہ زناکار بندے کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے اور دوزخ سے قریب.